مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں شادی کی رسمیں۔ شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذاہب کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، جن میں کچھ مذاہب کے لوگ بہت ہی مہذب طریقے سے یہ فرض ادا کرتے ہیں۔ کچھ میں شرارت کا عنصر پایا جاتا ہے اور کہیں پر مذہبی نظریات کو ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں شادیوں کی تقریب منفرد اور الگ الگ انداز سے منعقد کی جاتی ہے۔ ہم آپ کو آج شادی کی کچھ مختلف رسموں کے حوالے سے بتائیں گے۔ سویڈن ثقافت کے مطابق دلہا دلہن دوران شادی کی تقریب کسی بھی سبب اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسا کرنے پر شادی میں آئی دیگر لڑکیاں دلہے کو گھیر کر اس کا بوسہ لیتی ہیں، جبکہ وہاں موجود لڑکے دلہن کا بوسہ لیتی ہیں۔ جرمن شادیوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ دلہا دلہن شادی کی تقریب میں موجود تمام مہمانوں کے سامنے ایک بڑا درخت کا تنا کاٹ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں شادی کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے۔ رومانیہ میں دوران شادی ایک فرضی اغوا کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جس میں اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار دلہن کو چھپا دیتے ہیں، جس کے بعد دلہا تاوان کے طور پر کچھ پیسوں کی ادائیگی کے بعد دلہن کو بازیاب کرتا ہے۔ چین کی ثقافت کے مطابق شادی کے ایک ماہ قبل دلہن رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ باقی سہیلیاں اور خواتین بھی رونے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ فلپائن میں شادی سے قبل جوڑے خود ذاتی طور پر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر انہیں شادی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دلہا دلہن استقبالیہ کے موقع پر بھی روایتی انداز میں سفید کبوتروں کو ہوا میں اچھال کر رسم پورا کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں شادی کی تقریب کے دوران دلہا اور دلہن لڑکی کے باپ کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنے خاندان کے نزدیک برابر ہیں۔ کوریا میں دلہے کے قریبی دوست شادی کی پہلی رات دلہے کے پیروں پر مچھلی اور چھڑی سے مارتے ہیں۔ کوریا کی ہی ایک اور روایت کے مطابق دلہا اپنی ساس کو جنگلی ہنس اور بطخ تحفے کے طور پر پیش کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ شادی کے حوالے سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گا۔ ہندوؤں کی شادیاں شاہی اور غیر معمولی دونوں طریقے سے کی جاتی ہیں۔ ان کی شادیاں ایک سے زائد رسموں پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلاً شادی سے قبل گنیش پوجا، ہلدی، سنگیت اور سگائی کی رسم کی جاتی ہے، جبکہ شادی کے عین دن جے مالا، کنیا دان، سندور اور پیروں کے ذریعے شادی کا اختتام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی شادیاں بھی ایک سے زائد رسموں کے بعد انجام پاتی ہیں، جس میں مہندی کی تقریب شادی سے قبل منعقد ہوتی ہے، جبکہ اس سے قبل نکاح شادی کا اہم جز ہے، جس کے بغیر شادی نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ کینیا کی ثقافت کے مطابق شادی کے دن دلہن کے والد بیٹی کے چہرے پر تھوک پھینک کر اسے دعا دیتے ہیں۔ پارسیوں کی تعداد باقی مذاہب کے لوگوں کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن ان کی شادیاں بہت خاص روایتی انداز میں ہوتی ہیں۔ پارسیوں کے ہاں شادی کو آچو میچو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس دن شادی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے وہ دن شاہ جان کہلاتا ہے۔